رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات يعني الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد سامعین محترم، دنیا میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں دو بندوں کا آپس میں اختلاف نہ ہو۔ دنیا کی ہر چیز، ہر معاملہ، ہر موڑ پہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق بھی انسانوں کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی سرے سے اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتا، کوئی اللہ کے وجود کو تو مانتا ہے لیکن پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا موضوع اور ایسی ذات یا ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں انسانوں کے آپس میں اختلاف نہ ہو۔ لیکن ایک چیز اس پوری دنیا میں، ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے متعلق کوئی انسان بھی اختلاف نہیں کرتا۔ جس انسان کو بھی وہ چیز بتائی جائے، اس کے متعلق پوچھا جائے، تو شرق سے غرب تک تمام انسانوں کی ایک ہی رائے آپ کو ملے گی۔ چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود اس چیز کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، سب اس میں متفق ہیں، اور وہ حقیقت ہے موت۔ موت کے متعلق آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرے کہ میں موت کو نہیں مانتا، یا موت کی کیفیات کا انکار کرے۔ ہر شخص دنیا میں جس انسان کو بھی آپ لیں اور اس سے پوچھیں، موت میں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک ایسی سچی حقیقت ہے کہ جس سے اس دنیا میں کوئی بھی انسان منکر نہیں ہے۔
اور ہر انسان وہ یہ سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں آیا ہوں تو ایک دن میں نے ضرور مرنا ہے۔ ہاں زیادہ عمر کی انسان خواہش رکھتا ہے، میری عمر زیادہ ہو، مجھے صحت ملے، لیکن اگر کسی کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تو اس کے بعد بھی اس نے مرنا ضرور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے، امام بخاری نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیے، موسیٰ کلیم اللہ، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ رسید کیا اسرائیل کو، اور وہ ایسا جلالی تھپڑ تھا کہ اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل آئی باہر۔ اسرائیل علیہ السلام وہ آنکھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شکایت کی، اے اللہ، آج تو نے مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کو پسند نہیں کرتا، جو مرنا نہیں چاہتا، جو موت کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھ اے اللہ، تیرے موسیٰ کلیم اللہ نے میری آنکھ باہر نکال دی، مجھے ایسا تھپڑ مارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو درست کیا اور ارشاد فرمایا، اسرائیل دوبارہ جا اور جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، کسی بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھ، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی ہی تیری عمر زیادہ کر دی جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام واپس آئے، اللہ کا یہ پیغام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اسرائیل، اچھا تو اتنی عمر مجھے ملے گی، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اے موسیٰ علیہ السلام، اتنی عمر ملے گی لیکن اس کے بعد پھر بھی موت ہی ہوگی، پھر بھی مرنا ہوگا۔ اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر اتنی عمر ملنے کے بعد بھی مرنا ہے تو پھر میں اب ہی تیار ہوں مرنے کے لیے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو جتنی بھی عمر دے دی جائے پھر بھی ایک دن اس نے مرنا ضرور ہے۔ تو ایک اٹل حقیقت ہے، ایک ایسی سچی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان منہ نہیں موڑ سکتا، لیکن باوجود اس کے کہ ہر انسان مانتا بھی ہے، اس کو حقیقت جانتا بھی ہے، لیکن انسان دنیا میں سب سے زیادہ غافل بھی اسی حقیقت سے ہے۔ ہم بہت ساری نیکیوں سے غافل ہیں، بہت ساری حقیقتوں سے ہم غافل ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہم غفلت میں رکھتے ہیں۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے، مانتا ہر ایک انسان ہے، لیکن غافل بھی سب سے زیادہ اسی حقیقت سے ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، ہمیں اپنی شریعت نے یہ بتایا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جہاں تربیت فرمائی، اخلاقی تربیت فرمائی، عقیدے کے اعتبار سے تربیت فرمائی، اعمال کی تربیت فرمائی، سوچ اور فکر کی تربیت فرمائی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، اس چیز کو بہت یاد رکھا کرو، بہت کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرو کہ جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، وہ چیز جو انسان سے لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، انسان کی خواہشات کو ختم کر دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الموت، وہ موت ہے، وہ مرنا ہے۔ جب انسان اپنی موت کو مد نظر رکھتا ہے، موت کو سامنے رکھتا ہے، تو کبھی بھی پھر وہ نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہر ایک انسان جانتا ہے کہ میرے مرنے کا وقت بھی مجھے معلوم نہیں ہے میں نے کب مرنا ہے، کیونکہ جب موت آتی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ شخص بوڑھا ہے، اس نے 80-90 سال دنیا میں گزار لیے ہیں، یا ابھی یہ 20 سال کا نوجوان ہے، آیا یہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے یا یہ بالکل چلتا پھرتا بالکل صحت مند ہے، یہ بچہ ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، غریب ہے، امیر ہے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر موت کسی کا لحاظ نہیں رکھتی۔ اس لیے ہمیں کہا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز جو موت ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے پھر وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، یاد رکھیے، کہ جس سے بھاگنا ناممکن ہے،
انسان نہیں چاہتا، کوئی انسان بھی مرنا نہیں چاہتا، موت کو مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، حقیقت کو مانتا ہے، انکار بھی نہیں کرتا، لیکن موت چاہتا بھی انسان نہیں ہے۔ انسان نہیں چاہتا کہ میں مروں، یہاں تک کہ احادیث شریف میں آتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اور ہم یہ حقیقت بھی جانتے ہیں، ہمارا مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی وہ زیادہ حریص بنتا جاتا ہے۔ جتنی اس کو عمر زیادہ ہوئی، جتنا بڑھاپا اس پہ آیا، اتنا ہی اس میں حرص اور لالچ بھی زیادہ آئی۔ کیوں؟ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے مرنا ہے، حالانکہ حقیقت کو جانتا ہے کہ میں نے مرنا تو ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے شاید میں نے ابھی اور بھی زندگی گزارنی ہے۔ ایک شخص بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، پھر بھی اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے موت کو بالکل پس پش ڈال دیا ہے، ہم نے موت کو جو ہے وہ یاد نہیں رکھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اکثر اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، موت سے پہلے زندگی کو اپنے لیے غنیمت جانو، بیماری سے پہلے تندرستی کو اپنے لیے نعمت جانو۔ ابھی بیمار نہیں ہوئے، تم تندرست ہو، بڑا کچھ کر سکتے ہو، جب بیمار پڑ گئے پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ تو تندرستی، بیماری سے پہلے اپنے لیے غنیمت جانو، اور جب موت آ جائے گی تو پھر اور کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ پھر موت کے بعد انسان افسوس کرے گا، کاش میں نے یہ کام کیا ہوتا، کاش یہ کام کیا ہوتا، کاش یہ کام کیا ہوتا، لیکن پھر بعد میں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، موت کو یاد رکھنا ایک مومن کامل کا جو ہے وہ نشانی اور اس کا طریقہ ہے۔ مومن کامل کا شیوہ یہ ہے، اس کے ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ موت کو اپنے سامنے رکھے گا، موت کو یاد رکھے گا۔ اور موت تو ہر کسی پہ آنی ہے، اگرچہ انسان نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 28ویں پارے میں سورۃ جمعہ میں، اللہ نے فرمایا، قل، میرے حبیب آپ فرما دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، موت وہ حقیقت ہے جس سے تم میں سے ہر ایک شخص بھاگتا ہے۔ تفرون منہ، تم موت سے بھاگتے ہو، موت سے بھاگنا چاہتے ہو کہ موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، حالانکہ یہی موت تمہیں آنے والی ہے، آئے گی ضرور۔ تم کتنا بھی موت سے کیوں نہ بھاگو، اس موت نے ضرور تمہارے پاس آنا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہی فرمایا، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، سورۃ النساء 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم کتنا بھی اپنے آپ کو موت سے محفوظ کرنے کے لیے طریقے اپنا لو، کتنا بھی تم اپنی سیفٹی کر لو کہ میں موت سے بچ جاؤں، اللہ نے فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بہت مضبوط قلعوں میں ہی اپنے آپ کو کیوں نہ بند کر لو، ایک مضبوط عمارت میں، ایک بڑی پائیدار اور مضبوط کمرے میں تم اپنے آپ کو بند کر لو، اللہ نے فرمایا موت تو وہاں بھی تمہارے پاس آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسرائیل علیہ السلام سے بڑی اچھی دوستی تھی۔ انبیاء کرام کی اکثر فرشتوں کے ساتھ کسی نے ایک فرشتے کے ساتھ ایک دوستی ہوا کرتی ہے۔ آپ کی دوستی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اسرائیل علیہ السلام کبھی کبھی آپ کی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں آتے، لیکن انسانی شکل میں آتے، کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ اسرائیل ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، آپ کے پاس مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، اسرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے سلام کر کے بیٹھ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کو اسرائیل علیہ السلام دیکھ کے بڑے گھورنے لگے، اتنا گھور کے اس کو دیکھا کہ وہ شخص ڈر گیا۔ اس نے جب دیکھا نا یہ سامنے بیٹھا شخص مجھے بڑا عجیب قسم کا گھور رہا ہے، اس پہ اتنی ہیبت اور اتنا جلال آیا کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ کانپنے لگا۔ اسرائیل علیہ السلام بس چلے گئے وہاں سے اٹھ کے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ شخص عرض کرنے لگا جو مہمان تھا، اے سلیمان، آپ ایسا کیجئے کہ مجھے یہاں سے ہندوستان بھیجوا دیجئے۔ حالانکہ اس وقت آپ شام میں تھے، بیت المقدس میں تھے، وہ شخص بھی وہیں کا تھا۔ اے سلیمان علیہ السلام، آپ مجھے ہندوستان بھیجوا دیجئے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ کیوں؟ بس میں یہاں پہ اور رہنا نہیں چاہتا، یہ علاقہ میرے لیے اب اور اچھا نہیں ہے۔ اس کو اتنا ڈر محسوس ہوا،
اسرائیل علیہ السلام کے گھورنے سے، اس نے کہا بالکل میں یہ علاقہ ہی چھوڑنا چاہتا ہوں، دنیا کے دوسرے کونے، میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں، اے سلیمان علیہ السلام مجھے آپ ہندوستان بھجوا دیجئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا، جنات، یہ ساری چیزیں آپ کے تابع تھیں، آپ نے ہوا کو حکم دیا اس شخص کو ہندوستان پہنچا دیا جائے۔ سیکنڈوں میں وہ شخص جو ہے ہندوستان پہنچ گیا۔ خیر معاملہ گزر گیا، کچھ عرصے بعد پھر اسی طرح اسرائیل علیہ السلام ایک دن آئے اور آ کے بیٹھ گئے، سلام کیا۔ جب لوگ چلے گئے، مجلس برخاست ہوئی تو اسرائیل علیہ السلام کو بلایا اور سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے اسرائیل تم میری مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے ہو لیکن تھوڑی سی احتیاط کیا کرو، بعض اوقات تم آتے ہو میرے مہمان تم سے ڈر جاتے ہیں، کسی کو اتنا گھور کے نہ دیکھا کرو، تمہارا جلال اور روب اتنا زیادہ ہے، تمہیں دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اے سلیمان علیہ السلام کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ پچھلے دنوں جب تم آئے تھے ایک مہمان تھا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تم نے اس کو گھور کے دیکھا تھا، وہ اتنا ڈرا کہ اس نے یہ علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں اتنا گھور رہے تھے اس کو؟ تو اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے سلیمان اللہ کے نبی میں حیران تھا اس شخص کو دیکھ کر، اس لیے گھور رہا تھا کہ میں حیران تھا کیونکہ اس کی موت کا پروانہ مجھے مل چکا تھا کہ اس شخص سے روح قبض کرنی ہے، لیکن جب میں آپ کے پاس آیا اس کی روح قبض کرنے میں ابھی تھوڑا سا وقت تھا، لیکن مجھے جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی روح کو ہندوستان میں قبض کرنا ہے، اس کی روح ہندوستان میں جا کے قبض کرنی ہے۔ میں حیران اس بات پہ تھا کہ اس کی روح قبض کرنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور یہ تو ابھی بیت المقدس میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی تو یہ شام میں ہی ہے، یہ ہندوستان کیسے پہنچے گا؟ میں اس لیے حیران تھا، بڑی حیرانی میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس کا وقت بھی پورا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہندوستان میں اس کی روح قبض کرنی ہے اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ خیر مجھے اللہ کا حکم تھا، میں آپ کے پاس سے اٹھ کے گیا، جو ہی میں ہندوستان اس علاقے میں پہنچا جہاں اس کا حکم تھا، میں دیکھا تو وہاں میں سے پہلے یہ وہاں پہ موجود تھا، میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا کہ انسان موت سے بھاگ جائے۔ اللہ نے فرمایا تفرون منہ، تم اس موت سے بھاگنا چاہتے ہو، فإنہ ملاقیکم، یہ موت تمہیں ضرور آئے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم نے اس ذات کی طرف لوٹنا ہے، اس ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو غیب اور آشکارا ہر چیز کو جانتا ہے، جو غیب کو بھی جانتا ہے، جو تم نے پوشیدہ کام کیے ان کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر جو خطرات اور ارادے گزرے ان کو بھی جانتا ہے، والشہادہ، جو کچھ تم نے سامنے کیا، آشکارا کیا، ظاہراً کیا، اس کو بھی جانتا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم نے جو کچھ کیا ہوگا، جو کچھ کرتے تھے دنیا میں، وہ سب کا سب تمہارے سامنے، وہ بالکل تمہارا ریکارڈ سامنے کر دے گا، فَيُنَبِّئُكُم، تمہیں وہ ساری چیزیں دکھا دے گا، تمہیں ہر چیز کی خبر دے گا، تم نے دنیا میں کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن مسلمان وہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے گا، جب موت کو یاد رکھے گا وہ حلال و حرام کی تمیز بھی کرے گا، جب موت کو یاد رکھے گا وہ جائز اور ناجائز میں فرق بھی کرے گا، جب موت کو یاد رکھے گا تو اس کا یہ ایمان ہوگا، یہ عقیدہ اور نظریہ ہوگا کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے لیے مجھے وقت نہیں دیا گیا، مجھے ٹائم نہیں بتایا گیا کہ کس دن، کس سن میں، کس موقع پہ تم نے مرنا ہے۔ انسان ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھے گا، کسی بھی وقت اس سے موت آ سکتی ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو اس وقت تک سوتے نہیں ہیں جب تک کہ اپنا محاسبہ نفس نہیں کر لیتے۔ یہ صوفیاء کا طریقہ ہے، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں شاگردوں کو وہ یہی تعلیم دیتے ہیں کہ سونے سے پہلے ضرور اپنا محاسبہ کرنا ہے، اگر دن میں اچھے کام کیے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے سو، اس نیت کے ساتھ سو، آنکھیں بند کرو کہ ہو سکتا ہے آج تمہاری آخری رات ہو، صبح بیدار ہی نہ ہو سکو۔ تو اگر تم بغیر توبہ کے مر گئے، تم نے اپنا محاسبہ کیا ہی نہیں، توبہ کا موقع تمہیں مل رہا ہے اور تم نے نہیں کی اور مر گئے اسی رات کو، تو اللہ کے سامنے تم کن آنکھوں سے کھڑے ہوگے؟ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں ہر رات اپنا محاسبہ کر لیا کرو، محاسبہ کر کے سویا کرو، تاکہ تم جب صبح کو اٹھو تو جو گناہ تم نے کل کیے تھے وہ سب کے سب معاف ہو چکے ہوں، تمہاری موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہم بالکل موت سے غافل، میں نے شروع میں عرض کیا کہ موت کو مانتے بھی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنا زیادہ ڈوب گئے ہیں، مال و دولت میں،
دنیا کی آسائش میں، سہولتوں میں ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی یہ حقیقت موت والی جو ہے وہ بالکل بھلا ہی دی ہے۔ ایک شخص بوڑھا ہے، اتنا بوڑھا ہے، کمزوری کی وجہ سے اس کی کمر جھک گئی ہے، لیکن مرنا وہ بھی نہیں چاہتا، موت سے وہ بھی غافل ہے۔ ایک شخص بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، آہ آہ کراہ رہا ہے، لیکن موت سے وہ بھی غافل ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا، وہ بھی سمجھتا ہے شاید دوبارہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اس چارپائی سے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، موت ہم نے اپنی جو ہے وہ بالکل سامنے رکھنی ہے۔ ہم نے دنیا میں اتنا نہیں ڈوبنا، دنیا کے اندر، یہ مسلمان کی شان یہ ہے، یاد رکھیے، اسلام نے ہمیں پیسہ کمانے سے، حلال رزق کمانے سے منع نہیں کیا، پیسے زیادہ کمانے سے، زیادہ سہولتیں اپنانے سے اسلام نے ہمیں منع نہیں کیا کہ تم اچھا کپڑا نہ پہنو، اچھی سواری استعمال نہ کرو، اچھا مکان نہ بناؤ، تم رزق حلال کثرت کے ساتھ نہ کماؤ، اپنا بیلنس نہ بناؤ۔ اسلام نے ہمیں ان چیزوں سے منع نہیں کیا۔ اسلام منع اگر کرتا ہے تو صرف ان چیزوں سے منع کرتا ہے کہ تمہارے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، لیکن تم اس میں اتنا نہ ڈوبو کہ تم اپنی موت کو ہی بھلا دو، اللہ اور اس کے رسول کو ہی بھلا دو، اللہ اور اس کے رسول کا جو احکامات ہیں تم سے وہ بھول نہ جائیں کہیں دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبتے ہوئے، بلکہ دنیا کو، دنیا کی آسائش اختیار کرو، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے۔ حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، دنیا تم استعمال کرو، دنیا کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھو، دنیا کو استعمال کرو اس لیے کہ آخرت میری سنور جائے۔ اگر تمہیں اللہ نے آسائش دی ہے، سہولت دی ہے، اس کے مطابق احکامات پہ بھی عمل کرو۔ اسی دنیا کو، اسی پیسے کو تم اپنی نجات کا ذریعہ بناؤ۔ یہی پیسہ جو کل قیامت کے دن ہمارے عذاب کا باعث بن سکتا ہے، یاد رکھیے یہی روپیہ، یہی پیسہ، یہی عہدہ، دنیا کی یہی سہولت، یہ آسائش ہماری کل قیامت کے دن نجات کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، اگر اس کو ہم سیدھے راستے پہ چلائیں، اگر ہم اس کو صحیح راہ پہ چلائیں، اپنے بدن کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ذہن کو اگر ہم صحیح راستے پہ ڈال دیں تو یاد رکھیے دنیا کی آسائش، مال و دولت قیامت کے دن ہماری نجات کا بھی باعث بن سکتی ہے، صرف عذاب کا باعث نہیں ہے، اسی سے ہمیں نجات بھی مل سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہیں تو صرف اتنا ایسا رہیں، حضور نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر کہیں جا کے رہتا ہے۔ مسافر جب کہاں جاتا ہے کسی جگہ پہ تو وہاں پہ صرف اپنی ضرورت کے لیے وہ سامان لے کے جاتا ہے، ضرورت کا وقت وہاں پہ گزارتا ہے، اس کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ میں نے واپس اپنے علاقے ضرور جانا، اپنے گھر میں نے واپس جانا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر کہیں پہ جاتا ہے اپنے کام کے لیے اور اتنا ہی وہیں پہ رہتا ہے جتنا اس کا کام ہوتا ہے، اس نے واپس پلٹنے کا جو ہے وہ ذہن اس کا ہوتا ہے کہ میں نے واپس ضرور جانا ہے اپنے گھر۔ تو اس لیے مومن کی شان یہی ہے، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔